بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان ایم عالم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ گفتگو سن رہے تھے پچھلے پروگرام میں اسپین میں مسلمانوں کی آمد، عروج اور زوال۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل تھے ہمارے معزز مہمان جناب فرید ملک، اور ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں ہماری بات ختم ہوئی تھی جہاں وہیں سے پھر یہ سلسلہ جوڑا جاتا ہے۔ ملک صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اسی جگہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم شام کے ساتھ بات کر رہے تھے، شام کے متعلق۔ تو ان کے زمانے میں بہت بڑے عالم جو تھے وہ وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے یحییٰ بن یحییٰ اور مصاحب بن امام، مصاحب بن عمران سے۔ ان کو عبد الرحمن الداخل نے قاضی القضات بنانے کی کوشش کی تھی۔ بہت بڑے عالم تھے وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری یہ جو عیاشی ہیں اور تم بڑی بڑی مسجدیں بنا رہے ہو، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اچھا، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن جب مسجدیں بنانے بہرحال یہ ہے کہ اپنے محل بنا رہے ہو اور اتنا پیسہ عوام کا ضائع، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، وہ خاموش ہو گئے۔ عبد الرحمن جو تھے وہ انہوں نے زندگی میں بڑے مصائب دیکھے تھے، تو وہ کسی کے ساتھ ناجائز طور پر الجھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن جب حشام آئے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے کردار سے مطمئن ہوں اور میں قاضی القضات کا عہدہ لینا چاہتا ہوں، تو وہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ پھر قاضی القضات بن گئے۔ ان کا وہ جو ہے مصاحب بن عمران ان کا پورا نام تھا، مصاحب بن عمران۔ تو وہ پھر قاضی القضات رہے، اور انہوں نے پھر کافی اپنے جو فیصلے کیے وہ بہت سخت فیصلے تھے۔ اور بادشاہ میں یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی اس کی کوئی مخالفت کریں، مگر انصاف پر مبنی۔ ہاں، انصاف پر مبنی۔ ہاں، وہ تو وہ خود بہت سخت تھے۔ تو اینی ہاؤ اس میں حشام کی جو شہرت تھی وہ دور دور تک پھیل گئی، اور امام مالک جو تھے وہ اس زمانے میں، جیسے سنی عقیدے کے مطابق 4 امام ہیں، تو وہ امام مالک جو تھے وہ اس زمانے میں امام مالک بن انس، وہ وہاں پر مسجد نبوی میں اپنا تدریس قرآن تفسیر وغیرہ پڑھاتے تھے، اور جو بھی لوگ وہاں جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو وہ حشام کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ اور وہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ اے کاش کہ حشام ہمارا خلیفہ بن جائے۔ اور جب یہ بات پھیلی تو عباسیوں کو یہ بات بہت بری لگی۔ اور ادھر سے حشام جو تھے وہ بھی فالوور تھے ان کے، حشام، ہاں، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ غائبانہ بیعت کر رکھی تھی۔ تو امام مالک جو تھے، یعنی اس میں ابو حنیفہ اور دوسرے حنفی جو سکول ہیں ان کے مقابلے میں امام مالک اور آپ کے امام جعفر علیہ السلام جو ہیں، ان دونوں کی جعفر صادق، ان دونوں کے فقہ میں کافی مماثلت ہے۔ اور وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اور مطلب عقیدہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ امام مالک کے جو کافی لوگ جو ہیں وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے وہاں گئے، اور اس زمانے میں اور آج بھی جو وہاں پر لوگ ہیں وہ زیادہ مالکی وہ اس کے مالکی فقہ جو ہے اس میں ہاں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کوڑے مروائے کہ بھی تم نے حشام کا نام کیوں لیا ہے۔ لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اے کاش حشام یہاں آ جائے۔ کس نے کوڑے مروائے؟ اس زمانے میں جو خلیفہ تھا، میرے خیال میں ہارون الرشید تھا، اس کے بعد مامون الرشید تھا۔ تو انہوں نے ان کو کوڑے مروایا کہ تم نے حشام کا نام کیوں لیا ہے۔ اور حشام، انہوں نے یہ تک کہا کہ اے کاش حشام میر کاروان بنے، حج ہو، اور اے کاش وہ شامل ہو جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا صرف شامل ہی نہ ہو، بلکہ جب وہ آئے تو حج کو وہ پروسیڈ کرے، لیڈ کرے۔ اچھا، تو اس پہ وہ کافی برہم ہوئے، اور اس کے بعد حشام نے کافی علماء بھیجے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے پاس آ جائیں، اے کاش کہ میں آپ کی وہ خدمت کر سکوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ حشام
دنیا میں سب سے زیادہ جو عزیز چیز ہے وہ مسجد نبوی ہے. سبحان اللہ. میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا بات ہے. میں نہیں چھوڑ سکتا. مسجد نبوی تو میرا ایمان ہے، میرا دل ہے، میرا دماغ ہے. تو مجھے تمہاری قدر ہے کہ تم اپنی رعایا کی بڑی خدمت کر رہے ہو، لیکن میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا. بعد میں محمد بن احمد قرطبی نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر قرطبی. آپ کو جیسے پہلے آپ نے ذکر کیا ہے کہ مجھے تفسیر سے بھی کافی شغف ہے، تو انہوں نے بڑی زبردست تفسیر قرطبی، بڑی زبردست تفسیر ہے جو کہ تقریباً 20 جلدوں پہ مشتمل ہے. تو بعد میں یہ بزرگ ہیں، اور وہاں پر اکثر عالم جو تھے وہ مالکی فقہ کے تھے. تو اس میں ساری زندگی ان کی گزری، اور وہاں پر انہوں نے زیادہ جو ان کا وقت گزرتا تھا وہ عوام کی خدمت میں کرنے میں گزرتا تھا. لیکن ان کو بہت کم وقت ملا، 8 سال ان کو ملے، اور 8 سال کے بعد یہ اچانک بیمار ہوئے. لیکن ان کو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کافی پریشان رکھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے کافی مدرسے قائم کیے، اور ایک کام ان کا جو ہمیشہ یاد رہے گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جیوز اور کرسچنز کے بچوں کو حکومت کے خرچ پہ سرکاری مدرسوں میں ان کا خرچ برداشت کیا اور ان کی تعلیم دلوائی. اور ان کے زمانے میں ہی آپس میں شادیاں شروع ہو گئیں. اچھا. اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر کرسچن جو تھے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا. اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی تھے جو واقعی مسلمان بن گئے. کچھ تو ویسے تھے کہ اوپر سے مسلمان بن گئے اور برات لینے کے لیے وہ آ گئے، لیکن اکثر جو ہیں میجارٹی وہ بڑے انٹلیکچول کرسچن جو تھے، جنہوں نے بعد میں مسجد قرطبہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا ہے. تو وہ صحیح دل سے مسلمان ہو گئے اور اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. اور یہی وہ زمانہ اور دور تھا جب جیوش اور کرسچنز جو ہیں وہ فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ ہمارا یہ بادشاہ ہے. جی ہاں، ایگزیکٹلی. جی تاریخ جو بتاتی ہاں وہ ان کے متعلق تو بہت خوش تھے. اس کے علاوہ بعد میں بھی جو لوگ آئے ہیں ان سے بھی وہ کافی متاثر تھے. اور جب خشام کا جنازہ اٹھا تو اندلس کے مسلمان جو تھے وہ چیخیں مار رہے تھے کہ ہم سے ہمارا خلیفہ، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کبھی نہیں کہلوایا، لیکن عملی طور پر لوگ ان کو اپنا خلیفہ مانتے تھے. ان کی یہ بات ہے کہ وہ راتوں کو اکثر گلیوں میں حضرت عمر کی طرح رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ہر گھر میں جاتے تھے کہ شاید کوئی ایسا شخص مجھے ملے کہ جس کے پاس روزی نہ ہو یا جس کے مصیبت ہو. یہ تو رات کا ان کا تھا. اور دن کو وہ اپنے محل کے دروازے پہ آ کے بیٹھتے تھے، اور عام لوگ جو تھے وہ ان کے اپنی فریاد لے کے ملتے تھے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ حکام کے ساتھ وہ ان کا رویہ بڑا سخت تھا، بہت سخت تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ لوگ وہ ان کی سواری جاتی تھی تو ان کو روک لیتے تھے کہ آپ میری بات سنیں. تو وہ کبھی برا نہیں مناتے تھے حشام. تو وہ جا رہے تھے تو کسی طرح پتہ چلا کہ ایک عام آدمی جو ہے نا وہ کوئی شکایت پیش کرنے والا ہے اپنے کسی حاکم جو پولیس کا افسر تھا اس کے تحت. تو پولیس والے کو پتہ چل گیا. اس نے فوری طور پہ اس سے پہلے اس کو اپنا پیسہ ویسا جو بھی ان کو دین دلا کر کے اس نے اس کو خاموش کرا دیا. اچھا. لیکن حشام کی جو انٹیلیجنس تھی، مخبری، وہ بہت تیز تھی. یعنی وہ بالکل چوکس کر کے ان کو رکھتے تھے. تو انہوں نے بتا دیا کہ سرکار یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس آدمی کو پتہ نہیں واقعات کیا ہیں، لیکن اس کو انہوں نے آپ کے سامنے نہیں آنے دیا. تو حشام نے فوری طور پہ دونوں کو طلب کیا. اچھا. وہ پبلک کے وہ جو عام آدمی تھا اس کو بھی اور پولیس کے افسر کو بھی. ان کا کیا واقعہ ہے؟ تو ان کا نہیں اب تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس نے کہا مسئلہ بے شک حل ہو، لیکن اس کو روکا کیوں گیا ہے؟ اور روکنے سے پہلے تم نے اس کو رشوت دی یا پیسہ دیا، وہ تم پہلے بھی کر سکتے تھے. لہذا انہوں نے اس کو سزا دی اور اس سے ڈبل پیسے جو ہیں وہ اس غریب کو دلائے. اور سملرلی ایک اور بڑھیا کا واقعہ ہے کہ وہ کافی پریشان تھی. اس کی وہ کرسچن تھی. تو اس کا واقعہ ہے کہ ان کو یہ پتہ چلا تو یہ خود اس کے پاس پہنچے اور نے کہا کہ بھئی
یہ دینار ہیں، یہ آپ لے لیں اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مسلمان تنگ کرتا ہے تو مجھے بتائیں، میں ان کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ اچھا، تو بہت سخت آدمی تھے، لیکن ان کی عمر جو تھی وہ صرف ان کو جو عرصہ گزرا ہے وہ صرف 8 سال میں ٹھیک ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ صحیح۔ تو اس کے بعد آپ کا کیا سوال تھا؟ جی، کہ وہ ہمارا یہ کہ ہم نے حشام کے اوپر تو بات کر لی، پھر حشام کی جب ڈیتھ ہو گئی تو ان کے بعد ان کا بیٹا جو الحاکم تھا، الحکم حکم جی جی، تو پھر وہ تخت نشین ہوئے۔ ہاں، تو اس عرصے میں نے ذکر کیا ہے کہ کافی علماء جو تھے وہ حشام کے ارد گرد اور حکومت کے معاملات میں ان کا کافی عمل دخل ہو گیا تھا۔ تو الحکم جو تھے وہ اپنے باپ کے زمانے میں ان کا مذہبی رجحان تو تھا، لیکن وہ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ افریقہ میں موراکو میں آ کے سیٹل ہو گئے تھے۔ تو جب باپ کی ڈیتھ ہوئی تو پھر وہ واپس چلے گئے اور ان کو تخت نشینی ہوئی، اور انہوں نے اپنے باپ کے کارناموں کو جاری رکھا۔ انہوں نے مسجد قرطبہ کی تعمیر بھی جاری رکھی، لیکن وہ طبیعت میں ان میں بڑی سختی تھی۔ تو وہ یعنی یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، کوئی ایسا آدمی جو کہ کسی طور پہ ملک کے قانون کو توڑے، تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب ان کا راز کھلا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ تو بہت ظالم ہیں، یعنی وہ کھال ادھاڑ کے رکھتے تھے جب ان کو پتہ چلے کہ یہ اس نے فلاں آدمی نے حکومت کے خلاف وہ کام کیا ہے یا قانون توڑا ہے، تو اس لحاظ سے وہ بہت سخت تھے۔ تو ان کے زمانے میں علماء چونکہ ان سے متنفر ہو گئے تھے، تو انہوں نے بہت سارے علماء کو قتل کروایا۔ ہاں، انہوں نے علماء کو قتل کیا ہے۔ ان کے زمانے میں تقریباً 300 علماء جو ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ اچھا، 300 کے قریب؟ 300 کے قریب مختلف ادوار میں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر لوگ ان کے بہت خلاف ہو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ عالم بھی بہت تھے، وہ خود بذات خود عالم تھا، اچھا تھا، اس کی اسٹڈی بہت تھی، لیکن اس کی طبیعت میں وہ کسی ریبل کو یا ریبیلین کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اچھا۔ تو وہ اس کے خلاف بہت زیادہ ایکشن لیتا تھا۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ تولیدو کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے باغی رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے زیادہ تر آبادی کرسچن تھی۔ تو وہاں پر وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم الحکم کو ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تولیدو بہت پرانا شہر ہے، اور یہاں پر یہ میں بتاتا چلوں کہ ایکچول شہر جو ہے وہ تولیدو تھا، تلیتلا جس کو کہتے ہیں، اور یہ جو موجودہ میڈرڈ ہے، یہ اس وقت آرمی ہیڈ کوارٹر تھا، یہ اس کے ماتحت تھا۔ تولیدو کے ماتحت تھا، اس کو مدریدہ کہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ میڈرڈ کو مدریدہ کہتے تھے۔ یہ جب ریکنکویسٹ ہوئی اور ایزابیلا کا بیٹا جو تھا جارج ففتھ آیا، تو اس نے تولیدو کی شان و شوکت یا اس کا وہ جو مرتبہ ہے، اسٹیٹس، اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے وہ جو آرمی ہیڈ کوارٹرز تھے مدریدہ، اس کو ڈیولپ کیا۔ اچھا۔ اور یہ پھر وہاں پر کیپٹل جو ہے وہ شفٹ کر کے لے گیا۔ صحیح۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں 15-20 میل کا فاصلہ ہے، لیکن تولیدو اب بھی وہاں پر آپ کے مورش اور جو آپ کے عرب قلعے ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پر اب بھی موجود ہیں۔ یہ تولیدو ہے، اور یہیں پر وہ واقع ہوا تھا جہاں پر وہ اس میں مینار میں راڈرک کیا تھا اور اس کے تالے کھولے تھے اور وہ تباہی آئی تھی، تو وہ تولیدو میں ہی واقع تھا۔ اور اس کی یہ دیکھیے، یہ پل سارا یہ مسلمانوں کے زمانے میں یہ سب چیزیں بنی ہیں تولیدو میں۔ تو اس کے بعد وہ اپنا جو پایا تخت تھا وہ میڈرڈ لے گئے۔ تو خیر وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں یہ الحکم جو تھے ان کو وہاں پر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے الحکم کو گالیاں دیں، ایکچول گالیاں دیں۔ اچھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ تو الحکم نے اپنے بیٹے کو، شہزادے کو وہاں بھیجا، اور وہاں کا جو گورنر تھا اس کو کہا کہ یہ لوگوں کی دعوت کرو۔ تو اس نے عام دعوت کی اور لوگوں کو بلایا، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو کہ اس بغاوت میں ملوث تھے، اور وہ کوئی جو بھی اندر آتا تھا
کافی بڑی ضیافت تھی. جب وہ اندر داخل ہوتا تھا اس کا سر کاٹ کے اس نے حسین کے اندر ہی کنواں بنوایا تھا. تو جو بھی اندر داخل ہوتا تھا یعنی اس کے ڈفرینٹ گیٹس تھے. اچھا. جب وہ آخری گیٹ پار کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کا سر قلم کر کے اس کی باڈی جو ہے سر اور باڈی وہ حسین میں جو کنواں تھا اس میں پھینکوا دیتا تھا. اچھا. اور ایک دن میں 300 آدمی قتل ہوئے, 300 سے زیادہ اور تولیدو کے لوگ چیخ اٹھے اور الحکم نے یہ اعلان کیا کہ اگر اب کوئی بغاوت کرے گا تو اس کا حشر بھی یہی ہوگا چاہے مجھے پورا شہر قتل کرنا پڑے. اچھا. بہت سخت حکمران تھا وہ, بہت سخت. سملرلی اس نے جو علماء تھے اس نے علماء پہ سختی کی. اس نے کہا یا تم صحیح طرح انسان بن جاؤ اور میری حکومت میں کوئی انٹرفیئرنس نہ مداخلت نہ کرو. ہاں, اور اگر انٹرفیئرنس کرو گے تو پھر میں تم سے بھی سختی کے ساتھ نپٹ لوں گا. میں اپنی باپ کی طرح تمہاری عزت تو کرتا ہوں لیکن میں اپنے باپ کی طرح تمہیں سلوٹ نہیں کر سکتا ہر وقت, اور نہ ہی میں تمہاری کوئی حکم مانوں گا. تو یحییٰ بن یحییٰ جو تھے یہ بڑے سخت تھے. اور جو قاضی القضاء تھے ہیں جو قاضی القضاء تھے نہیں وہ قتل وہ مصاحب تھے. ہاں ٹھیک ہے. وہ مصعب بن عمران تھے. تو یحییٰ بن یحییٰ اور طالوت یہ دو اس زمانے کے بڑے مشہور عالم تھے, اور اس نے یہ دونوں بچ کے نکل گئے. باقی علماء کو اس نے سزا دی, قتل کرایا اور بڑا ظلم کیا. تو ایک آدمی نے اس کے پاس شکایت کی, اس نے انٹیلیجنس کی کہ لوگ آپ کو اچانک مروا دیں گے, اور اس نے کہا اچھا ان کی لسٹ تیار کرو. تو اس نے کہا اچھا اس کی لسٹ تیار کرو اور میرے پاس لے کے آؤ کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف ہیں. اور اس میں جو بیوروکریٹس ہیں جو کہ انتظامیہ میں لوگ ہیں ان کے نام بھی شامل کرو. تو اس انتظامیہ نے ان کی چچیرا بھائی تھا ایک شماس, ان سے کہا کہ ہم تمہیں بادشاہ بنانا چاہتے ہیں اور تم ہمارے ساتھ مدد کرو اور کسی طرح اس کو محل میں جا کے زہر دے دو. اچھا. وہ شریف بھی تھا اور کچھ ڈر بھی تھا. اس نے جا کے یہ بات الحکم کو بتا دی. اچھا. تو الحکم نے کہا اچھا میں 2 آدمی بھیجتا ہوں اور وہاں جا کے تم ان سب لوگوں کو بلاؤ کیونکہ تمہارے پر یہ ان کو اعتماد ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے یہ ان کے نام لکھو. تو وہ جو 2 لوگ تھے جو الحکم نے بھیجے تھے جی, وہ جب باتوں میں سب کے نام آنے شروع ہو گئے, کافی اونچے جو افسر تھے ان کے بھی نام شروع ہو گئے. تو ان کو یہ شک ہوا کہ اب ہمارا نام بھی آ جائے گا کیونکہ اس میں انٹیلیجنس کا ان لوگوں کو شک ہوا جو 2 پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے جن کو الحکم نے اس لیے بھیجا کہ تم لسٹ تیار کرو. نام تراتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ وہاں انٹیلیجنس کا ایک آدمی تھا وہ نام اناؤنس کر رہا تھا کہ یہ آدمی ہے, یہ آدمی ہے. تو ان کو یہ شک ہوا کہ اب ہمارا نام بھی آ جائے گا. اچھا. تو انہوں نے وہ فوری طور پہ پردے کے باہر آ گئے. انہوں نے کہا ہم بھی شامل ہیں اس میں, ہمیں بھی سزا دے دیں, ہمیں بھی سزا دے دیں. تو اس میں پھر ابن شماس نے جو اس کا کزن تھا اس نے پھر الحکم سے ان دونوں کی جان تو بچا دی لیکن باقی لوگ جو تھے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی. اچھا. ایکچوئل پھانسی دے دی گئی ان کو. اچھا اس کے 2 اور واقعات ہیں بڑے مشہور واقعات کہ جن علماء کو الحکم نے پھانسی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے علماء اس ملک سے نکل جائیں. تو اکثر علماء جو وہ مالکی تھے اور جو ان کے ماننے والے تھے وہ بھی مالکی تھے. ٹھیک ہے. وہ سب کرتبہ بھی اور اسپین چھوڑ کے چلے گئے. تو اس میں 3 علماء تھے, یحییٰ بن یحییٰ اور ایک طالوت تھے اور ایک جو تھے وہ عیسیٰ بن دینار تھے. ٹھیک ہے. عیسیٰ بن یہ 3 لوگ جو تھے یہ چھپ کے کسی نہ کسی طریقے سے یہ بچ گئے. یحییٰ بن یحییٰ جو ہے وہ اسپین سے چلے گئے اور جو اپنے طالوت تھے وہ ایک یہودی کے ہاں انہوں نے پناہ لے لی. اچھا. اور 1 سال تک وہ وہیں چھپے رہے اور اس یہودی نے ان کا نام نہیں بتایا. حتیٰ کہ وہ ایک دن باہر نکلے اور ایک منسٹر جو تھا وہ ان کا اپنا شاگرد تھا
تو وہ ان کے ہاں گئے، اس نے بڑی عزت کے ساتھ وہ ان کو بٹھایا، رات کو رکھا اور صبح اس نے رپورٹ کر دی، حاکم کو بتایا کہ جالوت جن کا آپ کو عرصے سے انتظار ہے وہ میرے گھر میں ہے، اچھا، میرے استاد ہیں، اگر آپ تھوڑی بہت رعایت کریں۔ لیکن اس عرصے میں الحکم کے اندر کافی تبدیلیاں ہو چکی تھیں، اچھا، کافی تبدیلیاں آئی تھیں، کیونکہ جب 300 لوگوں کو اس نے ایک ایک کو گردن کٹا کے اور ان کو اس میں وہ کنویں میں پھینکا تھا۔ کنویں میں پھینکوا دیا تھا، اس سے بہت ہنگامہ شروع ہوا تھا، اور اکثر لوگ جب وہ بازار سے گزرتا تھا کسی جگہ بھی، لوگ اس کو سامنے گالیاں دیتے تھے، تھوکتے تھے کہ ہمیں تم جیسا بادشاہ نہیں چاہیے، ہمیں مارنا ہے تو مار دو۔ کافی کھلی بغاوت شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس نے پھر توبہ کی، اور پھر وہ عبادت میں نماز بھی پڑھتا تھا کافی۔ پھر اس نے یحییٰ بن یحییٰ کو پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں اور آپ یہاں پر آباد ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو یحییٰ بن یحییٰ پھر اسپین میں واپس آ گئے، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ جالوت کا واقعہ ہوا، تو دوسرے دن جالوت کو الحکم نے اپنے دربار میں بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ یاد نہیں میرے آپ پہ کتنے احسانات ہیں، ہم نے بہت بڑے آپ پہ احسانات کیے، اور آپ نے میری مخالفت کی، اور آپ نے سارے علماء کو میرے خلاف کر دیا۔ تو جالوت جو تھے وہ بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا میں نے جو کچھ کیا ہے وہ حقیقت ہے، اور میں حق کو سے پردہ پوشی نہیں کر سکتا، جو میں نے کیا ہے وہ کیا ہے، جو تم کر سکتے ہو سزا دینا چاہتے ہو مجھے سزا دے دو، ٹھیک ہے، میں اس سے نہیں پھروں گا۔ تو اس پہ الحکم نے کہا نہیں، میں اچھا، آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تو دوسرا واقعہ اس کا بڑا مشہور واقعہ یہ ہے کہ مصعب بن عمران جو تھے وہ قاضی القضات تھے، تو انہوں نے اس کے پاس ایک درخواست آئی، ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ میری کنیز جو ہے وہ بہت خوبصورت عورت تھی، اسپین کی ویسے بھی خوبصورت، وہاں خوبصورتی بہت ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی طرح سے کوئی اور آدمی مجھ سے لے گیا، اور اس نے پھر الحکم کے ہاں بیچ دی، اب وہ محل میں ہے، اور الحکم کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اچھا، تو وہ جو قاضی القضات تھے مصعب بن عمران، جی، وہ فوری طور پہ مقدمہ وہیں تھا، تو وہ محل میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس لونڈی کو، کنیز کو تم واپس کرو، کنیز کو لے آؤ، میں اس کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ تو اس لونڈی نے آ کے بتایا کہ ہاں یہ مجھے اپنی مرضی کے خلاف بیچا گیا ہے، اور اب میں محل میں نہیں رہنا چاہتی۔ تو انہوں نے کہا اس کو تم واپس کرو۔ تو الحکم نے کہا کہ نہیں، آپ اسے یہ کہیں کہ وہ اس کو بیچ دے، ٹھیک ہے، میں منہ مانگی قیمت اس کو دینے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مصعب نے، جو عالم تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ شرعی اصولوں کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ نہیں کروں گا، تمہیں لونڈی کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو وہ لاچار ہو کے اس نے لونڈی کو واپس کر دیا، لیکن وہ اس پہ غصے نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تبدیلی جو آ چکی، تبدیلی آ چکی تھی۔ جب مصعب بن عمران کی ڈیتھ ہوئی تو اس رات الحکم بہت رویا، اور گڑ گڑا کے کہا کہ رب العالمین، میں تو ظالم ہوں، لیکن ایک آدمی جو تھا وہ میں نے اس لیے رکھا تھا کہ وہ انصاف کرے، اور میرے بہاف پہ وہ انصاف کرتا تھا، اب میں کیا کروں گا، اب مجھے کوئی ایسا انسان دے جو، لیکن وہ عادل بہت زبردست تھا، ظالم بھی تھا، ظلم بھی کرتا، عادل بہت تھا، ٹھیک ہے، کوئی ذرا سی بات ہو جائے کسی کا حق نہیں، کوئی بھی نہیں مار سکتا تھا، اور اسپیشلی جو انتظامیہ تھی اس کے اوپر وہ بہت سختی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ بشیر بن نعمان جو ہے وہ قاضی القضات بنے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر وہ رویا، بہت رویا، رب العالمین مجھے کوئی اور انسان دے دے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی اپنی بھی، وہ بیمار ہوا، ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے 26 سال حکومت کی ہے، ٹھیک ہے، تو 26 سال جو ہے، حالانکہ اس کے والد نے صرف 8 سال حکومت کی تھی، تو اس نے بہت سی چیزیں اپنے باپ سے بھی لی تھیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ طبیعت کا بہت سخت انسان تھا۔ تو ان 26 سال میں اس نے
پورے سے اپنی پوری سلطنت میں نظم و نسق کو برقرار رکھا، لیکن عوام اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہیں سے ہم بات دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، بہت خوبصورت انداز سے یہ بات جاری ہے، اور تو اس وقت ہمارا جو آج کا یہ پروگرام ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ۔ ہم اس تاریخ کے جو باقی لمحات، واقعات اور وہاں کے جو جذبات تھے اور پھر وہاں کے جو حالات تھے اس پر مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس پروگرام میں اپنے میزبان ایم عالم کو، اپنے مہمان جناب فرید ملک صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔